معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھم نیل کے اندر عنوان پڑھ لیا ہے، آج کے ولاگ کا عنوان ہے کہ سخت سے سخت خطرے کے وقت کون سا عمل کیا جائے۔ وہ خطرہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ کسی بھی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دشمن سے خوف کا خطرہ ہو، دشمن سے اذیت کا خطرہ ہو کہ فلاں دشمن ہے ہمارے جیسے کہ قبائل میں ہوتی ہیں، خانہ جنگی وغیرہ ہوتی ہیں کہ فلاں دشمن سے مجھے خطرہ ہے، یا اسی طرح بعض دفعہ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، ناحق مقدمہ ہوتا ہے بندے کے اوپر، جس کے کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، عدالت کے اوپر ناحق بندے کے اوپر کیس چل رہا ہوتا ہے، اور بندہ چاہتا ہے اس کی وجہ سے اس مقدمے کی وجہ سے خطرے کا شکار رہتا ہے، ایک خوف کا شکار رہتا ہے، ایک ڈر کا شکار رہتا ہے۔ تو ان تمام خطرات سے، ان خوف سے، اس ڈر سے بچنے کے لیے ایک روحانی عمل کی ضرورت ہے۔ روحانی عمل جیسا کہ نام سے ہے کہ روحانی عمل، تو دل سے روحانیت اور سکون برپا ہو جاتا ہے، بندہ قلبی طور کے اوپر ایک سکون محسوس کرتا ہے روحانی اعمال سے۔ تو یہ خطرات سے بچنے کے لیے روحانی وظائف کی طرف، قرآنی وظائف کی طرف آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ وظائف کی طرف آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں کوشش کیا کریں، سب سے زیادہ کوشش کیا رہے کہ جو سی بھی مشکل ہے بندہ کوشش کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ صبح و شام جو معصور دعائیں ہیں ان دعاؤں کا معمول بنائیں۔ تو خطرے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتایا ہوا عمل ہے جو انتہائی کارگر عمل ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی بتایا ہوا عمل پوری طرح 100% مثبت نتائج دیتا ہے، اور ہمارے یقین ہے کہ مسلمان کا یقین ہوتا ہے کہ کیونکہ آئیڈیل، ہمارے ہیرو، ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی مشکل ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف رجوع کریں، وہاں جا کر ہم اپنے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اپنے عنوان کی طرف، کہ میرا عنوان جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ عنوان ہے سخت سے سخت خطرے کے وقت کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ خطرات کئی قسم کے ہیں۔ آج کل جیسے کہ ملکی حالات چل رہے ہیں، تو ان تمام ملکی حالات میں بھی آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ دہشت گردی کی لعنت چلتی رہی پہلے، اب تو الحمدللہ ملک میں امن کی فضا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہو، ایسے معاملات چل رہے ہوں جہاں ویسے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے ایسے علاقوں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہر وقت خطرات لاحق رہتے ہیں، تو وہاں بھی اپنے بچوں کو یہ عمل کروائیں، ان کو بھی بتائیں، اور آپ بھی کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے، بلکہ کس دن ہم ذکر کیا؟ جس وقت غزوہ خندق کا دن تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے، جو بھی سیرت کا مطالعہ رکھتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے ایام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سخت گزرے، بلکہ سخت سے سخت ترین گزرے۔ تو ان ایام میں حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں، اتنے سخت ایام تھے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید سورۃ احزاب کے اندر یہ آیت نقل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔
جب آ گئے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان بڑی آزمائش میں پڑے اور سخت طریقے سے ہلا ڈالے گئے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی صحابہ کرام کی اس وقت یہ حالت تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کی یہ حالت تھی، یہ عالم تھا، جو ہے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ہر طرف کھٹن سے کھٹن مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت کیا اس نازک وقت کے لیے کوئی خاص دعا ہے جو ہم اللہ کے حضور میں عرض کریں؟ حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مارے دہشت کے اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی بھیج کر دشمنوں کے منہ پھیر دیے، اور اس آندھی ہی سے اللہ نے ان کو شکست دی۔ دیکھو یہ واقعہ حدیث شریف مسند امام احمد میں ذکر ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کر رہے ہیں کہ اتنے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی آپ مطالعہ کریں تو خطرات سے لبریز ہے، اور ان میں سے جو غزوہ خندق کے خطرات جس کو خود قرآن نے ذکر کیا، احادیث مبارکہ ذخیرہ حدیث میں اس کے متعدد واقعات منقول ہیں اور متعدد روایات اس کے بارے میں ہیں۔ تو اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا تعلیم فرما رہے ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جب اس دعا کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خطرات ٹال دیے۔ تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ ہو، آپ کو اپنے مال سے لوٹ جانے کا خطرہ ہو، ڈاکوں چوروں سے ڈر کا خطرہ ہو، یا اسی طرح جو ہے کسی بھی قسم کا آپ کو خطرہ ہو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، یا اسی طرح کا بچوں کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، دشمنوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس طرح کے متعدد کسی قسم کا بھی اگر آپ کو خطرات لاحق ہیں تو آپ یہ دعا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ وہ دعا آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، ایک بار میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس دعا کو دل سے پڑھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خصوصاً چاشت کے وقت پڑھی جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں یوں ہی تعلیم کرتے تھے، اگر آپ چاشت کے وقت چاشت پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں تو بھی بہت مفید ہوگی، یا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس دعا کو جو ہے 41 بار پڑھیں تو بھی بہت فائدہ ہوگا، یا آپ اس کو صبح کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں۔ ان اوقات میں سے آپ کوئی بھی وقت ایڈجسٹ کر لیں، یا چاشت کے وقت پڑھیں، یا عشاء کے وقت پڑھیں، یا فجر کے وقت۔ اگر چاشت کے وقت پڑھیں گے تو بھی 41 بار، اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو بھی 41 بار، اور اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو پھر اس کا تعداد جو ہے دگنی ہو جائے گی، آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے، بلکہ 101 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو اس کے جلد از جلد نتائج ملیں گے اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ تب آنے والی ویڈیو، جب تک آنے والی نئی ویڈیو نہیں آتی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔